الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی ہے. سورہ حجرات پچھلے ایک درس کے سلسلے میں بتایا تھا کہ مدنی صورت ہے. اس کا نام اس کی 34 نمبر آیت کے اندر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات حجرات کے لفظ سے ماخوذ ہے اور اس لفظ کے آنے کی وجہ سے اس کا نام حجرات رکھا گیا ہے. یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی دور کے اواخر میں آخری دور میں کسی وقت میں نازل ہوئی ہے. جس میں جو 4 آیت کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو بنی تمیم قبیلہ تھا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس وقت آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے جب آوازیں دی نبی کریم اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. تو اس چیز کا اس میں ذکر ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس واقعے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. تو گمان غالب ہے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ صورت مدنی دور کے آخر کے وقت میں نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک اور جو واقعہ جو 6 آیت ہے اس کی جس کے اندر اہل ایمان کو فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کر دیا کرو کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے. تو یہ جو جس صحابی کے بارے میں ذکر ہے تو اس چیز پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ جو اس کے شان نزول یا زمانہ نزول ہے وہ مدنی دور کا آخر کا وقت جاتا ہے. اس صورت کے اندر مختلف موضوعات ہیں جس میں سے ابتدائی 5 آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ آیات ہیں. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو پہلے تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلطی کر بیٹھو کسی کو نقصان کر پہنچا بیٹھو. اور اسی طریقے سے پھر مسلمانوں کو کچھ یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان آپس میں اصلاح کیسے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پھر آگے اخلاقی اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرنے کے لیے کہ انہیں حرام قرار دیا گیا ہے اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. اور پھر بتایا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں مختلف قبیلوں میں گروہوں میں تقسیم کیا ہے یہ کسی تفاخر کے لیے نہیں ہے کسی فخر کے لیے یا غرور کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صرف پہچان کے لیے کیا ہے تعارف کے لیے کیا ہے. در حقیقت اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے جو اس کا مقام بہتر ہو. اور پھر آخر میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ صرف زبانی دعویٰ جو ہے ایمان کا وہی کافی نہیں ہے بلکہ انسان کا عمل اس دعوے کی عکاسی بھی کرنا کرتا ہو اور وہ اس کا عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہو کہ وہ واقعی اللہ رب العالمین کا مومن ہے. تو اس تعارف کے بعد چونکہ
ابتدائی 5 آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، تو ایک مختصر تمہید باندھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، اس کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف کی جائے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان لانے والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ کائنات کا خالق خود اپنے نبی پر درود اور سلامتی کی دعا بھیجتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جتنے فرشتے ہیں، جتنے ملائک ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات گرامی اتنی بابرکت، اتنی مبرک ہے، اتنی وہ بلند پایا اس کا مقام ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی اسلام پہ لگایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کریں، ان کی توصیف بیان کریں، ان کی ثنا بیان کریں۔ صرف ایک گمان کر لیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے اس کائنات میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے ہیں ان کے ساتھ 2 فرشتے تو ویسے ہی منسلک ہیں، تو کتنے ہی لوگ گزر چکے ہیں اور کتنے ہی لوگوں نے آگے آنا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی غالباً 8 ارب ہے شاید، اس سے اندازہ لگائیں، اس کی طرح ملٹیپلائی کرتے جائیں، گزر چکے ہیں ان کا سوچیں اور جو آنے والے ہیں ان کا سوچیں، اور پھر یہ بات ذکر کریں جو بیت معمور، جو خانہ کعبہ کے اوپر جو وہ ہے اللہ کا گھر ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ جو ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا تو اسے دوبارہ قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا، اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 انداز میں، مختلف انداز میں اس پر رحمت کا نزول کرتا ہے۔ تو کتنا آسان الفاظ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی مختصر ترین درود کو صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ علماء کہتے ہیں کہ کسی درود کے اندر 5 چیزوں کو اگر شامل کر دیا جائے تو وہ ایک جامع قسم کا درود بن جاتا ہے۔ ایک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، ان کی آل کا ذکر ہو، نمبر 2 ان پر سلامتی ہو، اس کے علاوہ برکت کی دعا ہو اور سلامتی کی دعا ہو، یعنی ان اللہ و اللہم صلی علی محمد نام آ گیا، وعلی آل محمد تو اس میں آل کا ذکر آ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو شروع میں آ گیا، اللہم صلی علی، صلوات آ گئی، وبارک وسلم، اور یہ 2 چیزیں جو رہ گئی تھی برکت اور سلامتی، صلوات پہلے آ گئی، برکت اور سلامتی بعد میں آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کے آل، یہ 5 چیزیں اگر کسی بھی درود میں شامل کر دی جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جامع قسم کی درود ہوتا ہے اور اس میں تمام جو اجزاء ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ درود ابراہیمی بہترین درود ہے، اسے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود ہے، اسے پڑھ کر رہا کریں، ورنہ ایک کہ یہ جو میں نے آپ کو 5 اجزاء بتائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ 5 اجزاء اس میں شامل ہیں، درود ابراہیمی بھی ہیں ویسے بھی ہیں۔ پھر ہم اس صورت کی طرف آتے ہیں، کوشش کریں گے کہ جلدی اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پیش قدمی نہ کرو سے مراد ہے کہ آگے نہ چلو، یعنی اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر، ذاتی یا انفرادی یا سے آگے نکل جائیں اجتماعی معاملات کے اندر، جب آپ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو، کسی بھی چیز میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہو،
سب سے پہلے آپ کا جو ماخذ ہونا چاہیے وہ قرآن مجید ہونا چاہیے. قرآن مجید کے بعد دوسرا جو ذریعہ ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا اسوہ اور ان کی جو ہے احادیث. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، عدالت کا حاکم بنا کر بھیجا، تو بھیج رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس طرح فیصلہ کیا کرو گے، جب کوئی معاملہ درپیش ہوگا تو کیا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن سے اس کا جواب تلاش کروں گا، قرآن سے رہنمائی لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادھر سے رہنمائی نہیں ملی تو کہاں جاؤ، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر دیکھوں گا، اس میں سیرت میں دیکھوں گا، ان کی احادیث، ان کی تعلیمات کو دیکھوں گا کہ اس حوالے سے کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ادھر سے بھی کوئی اس حوالے سے رہنمائی نہ ملی تو انہوں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح راستے کا انتخاب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، مطلب کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ کبھی کوئی فیصلہ یا کبھی کوئی رائے قائم کرنی ہے. تو اہل ایمان کے لیے یہ راستہ بالکل بند کر دیا گیا کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کے اندر پہلے اپنی رائے کو دیکھیں یا اس کے بارے میں دیکھیں کہ میرا فائدہ کس میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا رائے ہے اس بارے میں. نہیں، پہلے جانچنا اس بات کو ہے، پہلے دیکھنا اس بات کو ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر یہ جو لفظ استعمال کیے گئے نا، پیش قدمی نہ کرو، یعنی پہلے سے کوئی چیز نہیں، پہلے تم وہ ان کی رہنمائی لو، پھر اس کے بعد اپنا ان کے پیچھے چلو. اس میں ایک اور سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے کوئی ذکر کیا ہے، مگر یہ جو حکم ہے اس صورت کے اندر، یہ اس میں بالکل اس طرح سے پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اپنی رائے کے بارے میں بھی نہیں سوچنا، آپ نے پہلے ادھر رہنمائی دیکھنی کہ اس بارے میں مجھے رہنمائی کیا ملتی ہے، مجھے اس والے سے کیا گائیڈنس ملتی ہے قرآن اور حدیث کے اندر. پھر اس کے بعد پھر اس کی تابع ہو کر اس کے یعنی اس ڈائریکشنز کے فالوور ہو کر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اپنی جو ایکشن ہے، اپنے جو نقش قدم ہے وہ اس کے مطابق پھر بنانے ہیں آپ نے. اور پھر یہ انفرادی سطح پر زندگی میں نہیں بلکہ پھر اسلامی معاشرت کے اندر پھر عدالتوں کو بھی یہی کام کرنا ہوگا، اور پھر یہ جو حکمران ہے، حکومت ہوگی، ان کو بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے بالاتر ہو کر پہلے سے کوئی فیصلہ بنا لیں اور پھر تلاش کریں گے قرآن اس میں کیا کہتا ہے یا حدیث کیا کہتی ہے، کیا ہم اس کے خلاف تو نہیں جا رہے. نہیں، پہلے اس سے رہنمائی لینی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے فیصلے بھی کرنے ہیں اور اپنے اسی طریقے سے اپنے قوانین بھی بنانے ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرتے رہو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور اس طرح بات نہ کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح فری سٹائل میں، بے دہانی میں، بد احتیاطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، اور تمہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرایا، تمہارے سارے نیک اعمال، تمہارے ساری جو نیکی کی عمارتیں تھیں، جتنی بھی سب کچھ تھا، کرایا غارت ہو جائے. ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، انتم لا تشعرون. یہ سینسٹیو نیچر، یہ احتیاط کہاں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو. کس چیز کے لیے؟ کہ جس کا ایک مقام بلند کرنا ہو، کسی کا رتبہ بلند کرنا ہو، تو وہاں پر کبھی استاد کے آگے، کبھی والدین کے آگے انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ آواز نیچے دھیمی رکھو، ان سے نرم لہجے میں بات کرو. استاد کے آگے کہ تصور نہیں کر سکتا کہ انسان اپنے استاد سے چیخ کر بات کرے، زور سے بات کرے، بلند آواز میں بات کرے. یہ وہ رتبے ہوتے ہیں کہ جن کے عزت اور احترام کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کا لازم ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے کہ تم کسی عام شخص سے بات کر رہے ہو.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بلند رتبہ ہے، کائنات میں سب سے افضل ہے، اس لیے تمہیں ان سے بات کرتے وقت بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تلقین کی جا رہی ہے، مگر یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں اس طرح نہیں بات کرو جس طرح تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو اور بد احتیاطی کر جاتے ہو باتوں میں، تو تمہارا اتنا احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے، کہیں بد تہذیبی نہ ہو جائے، کہیں ان کے ادب کا یعنی جو ہے وہ اس سے تم تجاوز نہ کر جاؤ، ان کے بد ادبی نہ کر دو۔ اس معاملے میں بعض لوگ، حالانکہ یہ قرآن و سنت میں یا کہیں اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو احکام کی صورت میں موجود نہیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کہیں سے اس کی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے، یہی صورت دیکھنے، یہی آیات دیکھنے، اس احتیاط کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں احتیاط کے لیول پہ اس درجے پہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ایک اور درجہ آگے ہوں، اس سے ہوتا ہے تیسرا بندہ اس سے بھی اور آگے ہو۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا غلط اس سے نظر نہیں دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے بارے میں آتا تھا کہ بھائی ابھی بھی آپ دیکھیں، کبھی کعبہ جائیں آپ، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے گئے تھے، تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ مدینہ میں بھی آپ کو ننگے پاؤں چلتے دکھیں گے، حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں ایسا کیوں ہے بھائی؟ حرم کے اندر حدود میں تو سمجھ میں آتا ہے، گلیوں میں تم پیدل چل رہے ہو، ننگے پاؤں چل رہے ہو، کہتے ہیں کہ مجھے ہمت نہیں ہو چپل پہ چلوں یا میں اس طرح سے چلوں، تو میں ادب اور احترام کے تقاضے کے مطابق جو ہے وہ ننگے پاؤں چلتا ہوں۔ حالانکہ یہ میں پھر کوئی اصول نہیں ہے، مگر یہ اس کا ایک دل میں اس کے رتبہ اور مقام اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے کہ جو وہ اپنی احتیاط کے حساب سے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چار لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے کہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی ریفرنس دے دیتا ہے، کوئی حوالہ دے دیتا ہے۔ ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ صحیح حدیث سنا رہا ہے یا سنی سنائی ادھر سے ادھر سے کر کے دے رہا ہے، اس کے پاس ریفرنس ہے موجود کہ نہیں ہے، مگر لوگ اس وقت بالکل سکون اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں، اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کوئی بات ایک لفظ بھی منہ سے نکالوں، تحقیق بعد میں کروں گا، مگر اس وقت میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا ان کے بات یا ان کا ریفرنس یا ان کی گفتگو کا حوالہ آنے کے بعد میں کوئی اس پہ بات کروں یا اس پہ مزید کوئی بات کہہ سکوں، بے شک میری رائے اختلاف میں ہو یا حامی حمایت، لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کسی بھی معاشرے کے اندر عدالت کے جج کا جو اگر وہ کر دیا جائے، توہین کر دی جائے، مطلب اس کے اوپر اس کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے سخت الفاظ میڈیا پہ کہہ دیے جائیں، فوراً توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے، اگر اس میں بھی سزا یا تو رقم کی صورت میں ہوتی ہے یا کچھ عرصے جیل کی صورت میں ہوتی ہے، مگر یہاں پر جو سزا دی جا رہی ہے نا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو گئے تو کیا ہوا؟ آپ کہاں کھڑے ہوئے انسان؟ صفر پہ۔ تو یہ وہ سزا ہے جو ایک کفر کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو اتنا سینسٹیو رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی سینسٹیو ہے، اور ہمیں اس کے لیے کتنا احتیاط برتنی چاہیے۔ گفتگو کے دوران ہم بعض اوقات مختلف مکاتب میں مختلف اپنے تھاٹس کے ڈفرینس کی وجہ سے ہم اپنے صرف نظریاتی یا کچھ عملی اختلاف کی بنیاد پر رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے رب ہم سے کتنا خفا ہو جا رہا ہے یا کتنے ناراض ہو جا رہا ہے۔ یہ جو سزا ہے یہ کفر کی سزا ہے کہ بھئی انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پس رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ کیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ بڑی سادہ سی الفاظ میں بتا دیا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا جانتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں،
وہی دراصل تقوا والے ہیں. تقوا والے وہی لوگ ہیں. اور اگر کسی کو تقی ہونا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو ادب اور احترام ہے اس کو بالکل ملوز خاطر رکھنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے اور وہ مکمل کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا، یعنی ہر چیز کا خیال رکھیں اور ان سے آواز بلند نہ کریں. تو یہاں ان کی صفت بھی بیان نہیں ہے، وہ تقوا تھا ان کے دلوں میں تبھی وہ یہ چیز کرتے تھے. اور اس کے یہاں پر دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو نبی کریم کا احترام نہیں کر سکتا تو اس کا یعنی وہ متقی بھی نہیں ہو سکتا. جو متقی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور اس کے لیے مغفرت بھی ہے. یہ دو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں عنایت کرے گا. جو تقویٰ بھی اختیاری متقی ہوگا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا احترام اور ان کے جو ہے ان سے یعنی ان کے بات کرتے ہوئے جب جو ہے گفتگو اس کی دھیمی ہوگی. ہم تو ظاہر سی بات اس دور میں نہیں ہیں، مگر ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم کسی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی محفل میں ذکر ہو رہا ہو، کہیں ویسے ذکر ہو رہا ہو، کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، ہم اپنی گفتگو میں مصروف ہوں اور کہیں ہم دیکھیں گے بھائی کوئی وہاں پر کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی چیز چل رہی ہے اور وہاں پر کوئی بیان ہو رہا ہے یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم دی جا رہی ہے تو ہم اپنی آوازوں کو پس کر کے رک جائیں، خاموش ہو جائیں. ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم ایسا نہ ہو کہ اپنی باتوں کو جاری رکھیں. امام مسجد کی گفتگو کر رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں دو چار لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور زیادہ ہی نہ ہو. رمضان میں ہوتا ہے نا کہ تراویح ختم ہوتی ہے اور قرآن کی یہاں پر محفل سجی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ تھکے ہارے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پر گفتگو کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ بے دھیانی میں ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ چیز کسی طرح اسی زمرے میں آ سکتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر جائیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہی بات جو میں نے آپ کو ذکر کی تھی کہ ایک یہ آیت اس حوالے سے ہے کہ ایک قبیلہ بنی تمیم کا غالباً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قافلے آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ آتے تھے، ان کے قبیلے آتے تھے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ تو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ رب العالمین کے حضور گڑگڑاتے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے معاش کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، دین کے ابلاغ کا کام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ وقت ان کا فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے، کچھ وقت ان کے آرام کا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے اور اگر انہیں کوئی کام ہوتا بھی تھا تو وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلیں تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مدعا بیان کریں اور گفتگو کریں اور بات کریں. یہ بنی تمیم کا قبیلہ جب آیا اور ان کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور وہ نبی کریم ازواج مطہرات کے جو حجرے ہوتے تھے ان کے ارد گرد چکر لگانے لگے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے. کچھ لوگوں کا گمان ہوتے ہیں کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوں یا دین کا کام کر رہے ہوں یا ابلاغ کا کام کر رہے ہوں، اقامت دین کا کام کر رہے ہوں، تو بس ان کا پرسنل لائف کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ان کے لیے میسر رہیں. تو یہاں پر اوور آل ایک معاشرے کے لیے اس ذریعے سے نبی اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور اس چیز کو ناپسند فرما کے فوراً آیت آ گئی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان کر غلطی کرنے والے کو تو سزا دیتا ہے مگر اس میں بھی گنجائش رکھتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو خود اس کی مغفرت کر لوں گا. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وہ بے عقل ہیں، ان کی غلطی ہو رہی ہے، ان سے انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کیونکہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کی اتنی تعلیم نہیں موجود. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اکثر بے عقل ہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے. تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی کرنا چاہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کروانا چاہ رہا ہے اور انہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم لوگ صبر کر لیتے تو بہتر تھا. کیا بہتر تھا؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ
اس طرح سے کرتے کہ وہ انتظار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس انتظار کے نتیجے میں ان کو کچھ بہتر عطا فرماتا، کچھ بہتری کا معاملہ فرماتا ان کے لیے. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ وقت دے پاتے. اگر ایسے حجرے سے کسی مصروفیت کی وجہ سے نکلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کم وقت دے کر انہیں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بہتر ہوتا تمہارے لیے کہ تم صبر کر لیتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اگر غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو اس چیز پہ ہے کہ جو انسان ضدی ہو کے زبردستی جانتے بوجھتے اور تواتر سے بار بار کرتا رہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی جو آیات ہم نے ابھی پڑھی سمجھی، انہیں پڑھنے، انہیں سمجھنے، انہیں یاد کرنے، انہیں اپنی زندگی میں اتارنے، دوسروں تک اس کی تعلیم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت یابی عطا فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما. رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین ملت کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. کفار مشرکین یہود و نصارہ کو نیست نابود فرما. الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہماری مدد فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کے اسوے پر عمل کرنے والا بنا، ان کے تعلیم سے استفادہ حاصل کرنے والا بنا. ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.